أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے کورس 4 صفحہ 12 اشارہ 1 کی کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 84 کا مطالعہ کریں گے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ ایک پارے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا اور ہر حصے میں 5 صفحے ہیں۔ پہلے 5 صفحے ہم نے QC2 میں پڑھے جس میں 37 آیتیں، اس کے بعد اگلے 5 صفحے ہم نے QC3 میں پڑھے جس میں 39 آیتیں، اور اس کے بعد اب ہم اگلے 5 صفحات QC4 میں پڑھ رہے ہیں، اس میں 29 آیتیں، جبکہ آخری 5 صفحات آپ انشاءاللہ QC5 میں پڑھیں گے جس میں 36 آیتیں سورۃ البقرہ۔ اس طرح انشاءاللہ پہلے سپارے میں آنے والی 141 آیتیں ہم QC5 میں مکمل کر لیں گے اور پہلا پارہ مکمل ہوگا۔ تو آئیے جی اعادہ کرتے ہیں۔ پہلے صفحہ نمبر جو ہے وہ 16 یہ جو ہے 11 کا کیا ہے، 11ویں صفحے کے اشارے انہیں ایک بار دہرا دیجئے۔ السلام جاہل علیکم اور ورحمۃ پڑھے لکھوں کا حال۔ آگ صرف چند دن، قاعدہ آگ اور جنت کا میثاق بنی اسرائیل۔ جاہل اور پڑھے لکھوں کا حال، آگ صرف چند دن، قاعدہ آگ اور جنت کا بنی میثاق بنی اسرائیل۔ اور اس کے مختصر اشارے بھی دہرا دیجئے پلیز، کیا ہیں؟ جاہل، چند دن، قاعدہ، میثاق۔ جاہل، چند دن، قاعدہ، میثاق۔ تو چلتے ہیں جی 12ویں صفحے کی طرف۔ الحمدللہ ہمارا 11واں صفحہ مکمل ہوا۔ آج ہم 12واں صفحہ شروع کر رہے ہیں۔ اس کا پہلا اشارہ ہے میثاق خون، اور دوسرا اشارہ ہے قتل و اخراج، تیسرا اشارہ ہے بازی کتاب پر ایمان، اور چوتھا ہے موسیٰ و عیسیٰ اور رسولوں سے سلوک۔ تو آئیے اسے بھی انگلی پر رکھتے ہیں جی، دہرا دیجئے 12ویں صفحے کے اشارے۔ میثاق خون، خون، قتل قتل و اخراج، بعض بعد کتاب پر کتاب پر ایمان، ایمان، موسیٰ موسیٰ و عیسیٰ عیسیٰ اور رسولوں سے سلوک۔ میثاق خون، قتل و اخراج، بازی کتاب پر ایمان، موسیٰ و عیسیٰ اور رسولوں سے سلوک۔ اس کے مختصر اشارے بھی دہرا لیجئے جی۔ میثاق خون، قتل، بعض، موسیٰ و عیسیٰ۔ میثاق خون، قتل، باز، موسیٰ اور عیسیٰ۔ تو آج ہم نے پہلا اشارہ پڑھنا ہے میثاق خون۔ پچھلی آیتوں سے تعلق کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ لگاتار بنی اسرائیل کے باطل عقائد اور ان کی بدعمالیوں کا ذکر کر رہا ہے۔ تو آج کی آیت یہ ہمارے سامنے ہے، آئیے اس کی تلاوت سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ اور پھر جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا کہ تم اپنوں کے خون نہ بہاؤ گے اور نہ تم اپنوں کو اپنی بستیوں سے نکالو گے، پھر تم نے اقرار کیا اور تم گواہ ہو۔ تو آئیے اس آیت میں آنے والے الفاظ کی شناخت کرتے ہیں۔ وا یہ حرف ہے، از یاد رکھیں، از اور ازا یہ دونوں جو ہے کیا ہوتے ہیں، اسم ہوتے ہیں، اور اسم ہونے کے علاوہ کیا ہے، یہ اس میں ظرف زماں ہے، وقت کو ظاہر کر۔ اخذنا، اخذنا یہ دیکھیں 3 حرفی فعل ہے، ماضی کے صیغے کے ساتھ آ رہا ہے، ماضی کا نا کے ساتھ۔ اخذا، اخذو، اخذتا، اخذتو، اخذتم، اخذنا 3 حرفی ہے،
حمزہ خاص آل روٹ لیٹر کے ساتھ ثلاثی مجرد ہے تو یہ حمزہ والا فعل ہے۔ میثاقکم، میثاقہ یہ جو ہے اصل میں اسم ہوتا ہے، تو ابھی ہم دیکھیں گے تھوڑی دیر میں۔ کم جو ہے یہ ضمیر اس کے ساتھ جڑ کے آ رہی۔ یاد رکھیے جب بھی کسی جو ہے وہ فعل کے ساتھ اگر ضمیر جڑ کے آئے تو وہ مفعول بھی ہی ہوتی ہے، اور اگر اسم کے ساتھ جڑ کر آئے تو وہ جو ہے تعلق کی جوڑی ہوتی ہے، یعنی مرکب اضافی ہوتی ہے۔ یعنی اسم جمع اسم مرکب اضافی ہوتا ہے، بشرطے کہ وہ چاروں اسپیکٹ سے ایک جیسا نہ ہو۔ اس کے بعد ہے لا، لا حرف نہیں ہے، کیوں؟ تصفیکونا مضارع کا فعل ہے اور اس کا نون سالم ہے۔ اگر یہ لا ناہیہ ہوتا تو یہ جو ہے جمع کا لفظ ہے، اس نون کی جگہ یہاں الف لگا ہوتا، یہ ہوتا تصفیکو، لا تفسکو کرتے نا، افسک افسکو، لا تفسک لا تفسکو، تب یہ ہوتا سر نہیں۔ لیکن یہاں پہ چونکہ نون آ رہا ہے، پلیز اپنے سوال نوٹ کیجئے، جب میں کہوں گا جی سوال تو اس وقت آپ پوچھیے گا۔ تو سر یہ ریپیٹ کرتا ہے، میرے سے مس ہو گیا، سوری۔ کوئی بات نہیں ہے، بار بار آئے گا، آگے بھی آئیں گے، بار بار چیزیں آنے والی ہیں، ان کو آپ وہاں سے نوٹ کیجیے۔ تفسکونا یہ جو ہے کیا ہے، اس کا نون سالم ہے، پورا لکھا ہوا ہے، مضارع کا فعل ہے، اس لیے لا جو اس کے سامنے آیا ہے یہ نافیہ انکار کا ہے۔ اگر یہ لا نہیں ہوتا جیسے امر میں ہوتا ہے تو یہ افسک افسکو سے لا تفسک لا تفسکو ہوتا، واو الف کے ساتھ آتا، پھر یہ لا جو ہے لا ناہیہ ہوتا، یعنی امر والا نہ ہوتا۔ اور یہ جو ہے کیا ہے، عام لا ہے، کیونکہ تفسکونا پورا سالم مضارع فعل ہے نون کے ساتھ۔ دماءکم، دماء جو ہے یہ اسم ہوتا ہے، اس کے بعد کم پھر ضمیر آ گئی، تو لہٰذا جب بھی ضمیر جو ہے کسی فعل کے ساتھ اگر جڑ کے آئے گی تو مفعول بھی ہوگا، اور اگر اسم کے ساتھ جڑ کے آئے گی تو کیا ہوگا، مرکب اضافی، جیسے میثاقکم میں تھا، اسی طرح دماءکم یہ مرکب اضافی ہے، اسم جمع اسم مرکب اضافی ریلیشن کا تعلق۔ اس سے آگے ہے وا، وا حرف ہے، لا تخرجونا، تخرجونا مضارع کا فعل ہے، سالم ہے، اس کا نون نہیں اڑا ہوا، اس کا مطلب یہ لا کیا ہے، یہ بھی نفی ہے، نافیہ کہتے ہیں نفی کو، جیسے اوپر لا تفسکونا تھا، یہاں پہ لا تخرجونا۔ اگر یہ بھی امر کا ہوتا تو یہ جو ہے نون کی بجائے یہاں الف آتا، لا تخرجو، اخرج اخرجو، لا تخرج لا تخرجو تھا، تو یہ جو ہے لا تخرجو نہیں ہے، یہ لا تخرجونا نون کے ساتھ ہے، سالم ہے، تو جب یہ نون ٹھہرا ہو سالم ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لا جو ہے یہ ایکٹ نہیں کر رہا، یہ عام لا ہے جو نفی کے لیے ہم مضارع میں استعمال کرتے ہیں۔ من جو ہے یہ حرف جر ہے، اس کے بعد ہمیشہ ایک اسم آئے گا، تو دیار جو ہے اسم ہے، اور جو ہے وہ ہمیشہ مجرور ہوگا، چاہے اس کے نیچے زیر ہو یا نہ ہو۔ یہاں من دیارکم دیکھیے، دیار کے نیچے زیر بھی آ رہے ہے، اعراب آخری لفظ، تو من دیارکم جار مجرور ہو۔ اب دیار جو ہے یہ اسم ہے، اس کے بعد کم پھر ایک اسم آ رہا ہے۔ ابھی ہم نے یہ دیکھا تھا اسم جمع اسم جو ہے وہ کیا ہے، مرکب اضافی یعنی ریلیشن کا تعلق ہوتا ہے، اس کے پہلے حصے کو جو ہے مضاف، دوسرے کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ مضاف کی پہچان یہ ہوتی ہے اس پر نہ الف لام ہوتا ہے نہ تنوین ہوتی ہے، تو دیار کو دیکھیں اس پہ نہ الف لام ہے نہ تنوین، اوپر دیکھیں میثاقہ کوئی الف لام تنوین نہیں ہے، اس لیے وہ بھی مضاف۔ دماء دیکھیں اس پہ بھی الف لام تنوین نہیں ہے، یہ بھی کیا ہے، مضاف ہے، اور مضاف کے بعد ہمیشہ اسم آتا ہے ایک۔ دیکھیں میثاقکم کے بعد کم آیا، اسم ہے ضمیر، دماؤکم کے بعد کم آیا، اسم ہے ضمیر، دیارکم کے بعد کم آیا، اسم ہے، اور دوسرا کیا ہے، یہ ہمیشہ مجرور آئے گا، مضاف کے بعد مجرور آئے گا۔ یہاں کم جو ہے یہ مجرور حالت میں ہے، تینوں میں، میثاقکم، دماؤکم، دیارکم، تینوں میں کم جو ہے وہ ضمیر مجرور ہے، کیوں؟ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور حالت میں ہوتا ہے، چاہے زیر ہو یا نہ ہو۔ وہ جب آپ کی اسی 6 میں آئیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ جو ہے مجرور کی کیا کیا علامتیں ہوتی ہیں، زیر سے بھی ہوتا ہے،
زبر سے بھی ہوتا ہے، اور جو ہے اسی طریقے سے جو ہے یا سے بھی ہوتا ہے، اور جو ہے الف مقصورہ سے بھی ہوتا ہے، وہ ہم بعد میں دیکھیں۔ فی الحال یہ یاد رکھیں یہاں پہ کا کہ جب بھی اسم جمع اسم آئے گا، اگر وہ چاروں اسپیکٹ سے ایک جیسا، پھر مرکب توصیفی۔ اگر چاروں اسپیکٹ سے ایک جیسا نہیں ہے، پھر مرکب، جیسے مساکا، مساکا کیا ہے؟ یہ آ رہا ہے زبر کے ساتھ، اس کا کاف کے اوپر زبر ہے، لیکن کم جو ہے وہ ہم کہہ رہے ہیں یہ زیری حالت میں ہے، تو لہٰذا اعراب دونوں کے برابر نہیں ہے نا، اس لیے چاروں اسپیکٹ سے نہیں ہے، اس لیے یہ مرکب توصیف ہے۔ اسی طرح دماغ کم ہے، اسی طرح دیار کم ہے۔ دماغ کم میں جو ہے زبر آ رہی ہے کم کے نیچے، ہاں دیار کم میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی زیر آ رہا ہے، یہ بھی زیر آ رہا ہے، بالکل آپ نے درست کہا، لیکن دیار واحد ہے، کم جو ہے یہ تو جمع کی ضمیر ہے، یہ دونوں پھر مطابقت نہیں ہے۔ مطابقت میں کیا ہوتا ہے مرکب توصیفی میں؟ اگر پہلا عدد واحد ہے تو دوسرا بھی واحد ہوگا، پہلا اگر مثنیٰ ہے تو دوسرا بھی مثنیٰ، پہلا اگر جو ہے جمع ہے تو دوسرا بھی جمع، یہ ہو گیا عدد میں۔ جنس میں پہلا اگر مذکر ہے دوسرا بھی مذکر، پہلا اگر مؤنث ہے دوسرا بھی مؤنث، یہ ہو گیا جنس میں۔ تیسرا ہو گیا وسعت میں، پہلا اگر جو ہے وہ نکرہ ہے تو دوسرا بھی نکرہ ہوگا، پہلا اگر جو ہے معرفہ ہے تو دوسرا بھی۔ اب یہ دیکھیں میثاقہ، یہ تو نکرہ ہے، کم یہ تو ضمیر ہے، ضمیر تمام جو ہے اس میں معرفہ ہوتی ہیں، تو لہٰذا یہ کیا ہوا وسعت میں برابر۔ پھر تیسرا چوتھا ہوتا ہے اعراب، اگر پہلے پہ پیش ہے تو دوسرے پہ بھی پیش، پہلے پہ زبر ہے تو دوسرے پہ بھی زبر، پہلے پہ زیر، تو یہ چار اسپیکٹ سے اگر دو اسم ایک جیسے ہوں تو کیا ہوتا ہے مرکب توصیفی۔ کیا کیا چیزیں ہیں؟ اعراب میں یعنی زیر زبر پیش میں ایک جیسا ہونا چاہیے، عدد میں یعنی عدد کے حساب سے واحد مثنیٰ جمع کے حساب سے دونوں برابر ہوں، تیسرا جو ہے کیا ہے جنس، دونوں مذکر ہیں تو مذکر، مؤنث ہو تو مؤنث ہو، اور چوتھا ہے وسعت یعنی معرفہ ہے تو معرفہ ہو، نکرہ تو نکرہ۔ یہاں پہ دیکھیں مساقہ نکرہ، کم جو ہے ضمیر جو ہے معرفہ، برابر نہیں۔ مساق واحد، کم جو ہے وہ جمع کی، تو لہٰذا یہ برابر نہیں۔ اگر دو اسم ایسے آئیں کہ وہ چار اسپیکٹ سے برابر نہیں ہے، پھر وہ مرکب اضافی ہوتا ہے۔ اسم جمع اسم مرکب اضافی، اگر اسم جمع اسم چاروں لحاظ سے ایک جیسے ہیں، اعراب میں، عدد میں، جنس میں، وسعت میں، پھر جو ہے وہ مرکب توصیفی ہوگا۔ مرکب توصیفی اور اضافی کا فرق کیا ہے؟ مرکب توصیفی میں بھی اسم جمع اسم ہوتا ہے، لیکن اس کی چاروں چیزیں برابر ہوتی ہیں، اور مرکب اضافی میں بھی اسم جمع اسم ہوتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے یہ چاروں اسپیکٹ سے ایک جیسے نہیں ہوتے، بس اتنا یاد۔ تو یہاں پہ اتفاق سے یہ چار جو ہے مرکب اضافی آگے، کون کون سے آگے ہیں؟ مساککم، دماغکم، انفسکم، دیارکم۔ جی آپ میں سے کسی نے ہینڈ ریز کیا ہوا، کیا کہنا چاہتی ہیں؟ جی کیسرا ہے، کون ہے؟ جی کسی نے ابھی سوال کے لیے کوئی ہاتھ ریز کیا تھا؟ اچھا چلیے کوئی نہیں، آگے چلتے ہیں۔ سما، سما جو ہے یہ حرف عطف ہے، حرف عطف 10 ہیں آپ کو بتائے ہوئے ہیں، اس میں فا بھی ہوتا ہے، وا بھی ہوتا ہے، سما بھی ہے، اسی طرح اور جو آتے جائیں گے ہم پہچانتے جائیں گے۔ پھر ہے اقرر تم، یہ تم کا صیغہ بتا رہا ہے، یہ ٹیبل سے آتا ہے، اقرر تم، اقررا، اقررتا، اقررتو، اقررتم، اقررتم یہ سامنے کا ماضی کا صیغہ ہے، اس کو تم کو جب ہٹا دیں تو ہمارے پاس چار حرف ہیں، حمزہ، کاف، را، را، اقررا، تو چار حرف ہوں اور شروع حمزہ سے ہو رہا ہوں، تو باب آپ کو بتانا چاہیے کون سا باب ہوگا مزید فی کا؟ افعال، افعال باب اسلم کے افعال، باب افعال، اسلم، اسلمہ پیٹرن ہے، اسلمہ پیٹرن ہے، مثال ہے، پیٹرن کا باب جو ہے اس کا بتا رہے ہیں۔ پلیز یہ تو پلیز اسے میوٹ رکھیں، کوئی بات نہیں، آپ جو کہہ رہی ہیں
وہ بہت اہم ہے مجھے معلوم ہے، لیکن جو شور ہے وہ اس سے زیادہ ہے، تو یہ تھوڑی سی قربانی دیجیے تاکہ دوسروں کو کم از کم جو میں بتا رہا ہوں وہ تو سمجھ آ جائے۔ آپ کو تو آ گیا، اسی لیے آپ جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو ہم نے یہ دیکھ لیا یہ ماضی کا فعل ہے، اور کیا ہے، مزید فی سے ہے، اور باب ہم نے پہچان لیا، پیٹرن دیکھ لیا۔ واہ جو ہے حرف ہے، انتم ضمیر ہے، یہ ضمیر منفصل نہیں ہے، منفصل ہے کہ نہیں ہے یہ بتائیں مجھے۔ انتم منفصل ہے نا سر، ڈیٹیچ ہے نا، جو بھی اسے کہتے ہیں۔ آپ کو ضمیریں میں نے 3 ٹیبل کروائے تھے۔ منفصل میں ہم نے کہا تھا ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتنا، آنا نہ۔ دوسرا ہم نے کہا تھا اٹیچ جو آتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے، ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا، یا نہ۔ تیسرا ٹیبل آپ کو میں نے بتایا تھا ایا کے ساتھ، ایاہو، ایاہا، ایاہما، ایاہا، ایاہما، ایاہنا، ایاکی، ایاکما، ایاکم، ایاکی، ایاکما، ایاکنا، ایا، یا ایانا۔ یہ 3 ٹیبل آپ کو میں نے کہا تھے کہ ان کو آپ اچھی طرح یاد کر لیں، اس سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ منفصل ہے یا متصل ہے۔ یہ انتم جو ہے وہ پہلے ٹیبل سے آتا ہے تو یہ منفصل ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ منفصل جتنی بھی آئیں گی وہ فائل بن کے آئیں گی، وہ جملہ اسمیہ میں مبتدا بن کے آئیں گی۔ چلیے آگے ہے جی تشہدونا، تا سے پتہ چلا مضارع کا فعل ہے، واو سے پتہ چلا جمع ہے، تو تا سامنے جمع کا صیغہ ہوتا ہے، انتم کو ظاہر کر رہا ہے۔ واو نون جمع کی علامت ہے، اسے ہٹا دیں، تا شین ہا دال 4 حرفی، 4 حرفی ہے یا 3 حرفی ہے؟ مجھے تو یہ 3 حرفی لگ رہا ہے، آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ سر یہ 3 حرفی ہے، تین طاقت حرفی ہے۔ زبر ہے نا سر۔ ہاں مجھے بھی یہی شک ہوا کہ یہ 3 حرفی ہے۔ تا تو علامت مضارع ہے، اس کو ہم کیوں گنیں گے؟ جی سر، ہاں جی، تا اور اس پہ پیش نہیں سر۔ تا مضارع کی علامت ہے وہ بھی نہیں گنیں گے، واو نون جمع کی وہ بھی نہیں گنیں گے، تو پیچھے تو شین ہا دال شاہدہ یشہدو اشہد 3 حرفی جو ہے یہ ثلاثی متحرکہ ہے، باب جو ہے نصرہ سے آتا ہے۔ تو آئیے اس کے اسباق دیکھتے ہیں۔ شاہد سمیع کا نہیں ہوگا سر؟ شاہدہ، یس، شاہدہ زیر کے ساتھ ہے، شاہدہ یشہدو، تو وہ جو ہے باب سمیہ سے ہے، آپ درست کہہ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا تھا وہ نہ لوگوں کا قتل کریں گے اور نہ انہیں ان کے گھروں سے نکالیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی حقوق کو خاص اہمیت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ایک جسم کی طرح دیکھنا چاہتا ہے، گویا آپس میں ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانا خود کو تکلیف پہنچانا ہے۔ نئے الفاظ دیکھیے ہر لائن میں 0-2، اس کا مطلب اوسطاً 1 یا 1 سے کم۔ لفظی و فکری ترجمہ اور شرح کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وا اور اس، جب، یاد رکھیں یہ از یا ازا جب آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اذکرو، یاد کرو وہ وقت۔ از یا ازا کے معنی ہوتے ہیں جب، لیکن جب بھی آتا ہے تو یہاں پہ محذوف ہے اذکرو، یعنی یاد کرو وہ وقت جب کیا اخذنا ہم نے لیا، کیا میثاقکم پختہ وعدہ تم سے۔ میثاق کہتے ہیں پختہ عہد کو، ابھی ہم دیکھیں گے ڈکشنری سے، آج میں نے اس کا کچھ تھوڑا سا نکالا ہے دکھانے کے لیے۔ کم جو ہے وہ ضمیر ہے، میثاقکم پختہ وعدہ لیا تم سے، کیا لا نہیں، تسفکونا نہ بہاؤ گے، سفکا یسفک اسفک بہانا کے معنی ہوتے ہیں، جس میں بہانے سے مراد پانی بھی ہوتا ہے، خون بھی ہوتا ہے، مائع، یعنی ہر وہ چیز جس کو یہاں چونکہ آ گیا دماؤکن آگے خون، تو یہاں سے مراد ہے تم نہ بہاؤ گے کیا، دماءکم اپنے خون، ولا اور نہ تخرجونا نہ نکالو گے کیا، انفسکم اپنے آپ کو، من دیارکم اپنے گھروں سے، ثم پھر، یہاں
اب یہ جو اپنے آپ کو اپنے گھروں سے یہ مراد نہیں ہے کہ خود کو نکالنا، بلکہ اپنی قوم کے لوگوں کو نکالنا. یہ یہودیوں سے خطاب ہے تو یہودیوں کے بارے میں. ثم پھر اقررتم تم نے اقرار کیا، یعنی قولو اقرار کیا، عہد و پیمان کیا، وانتم اور تم تشہدون گواہ ہو، اور تم اس تاریخ پہ اس چیز پہ گواہ کہ تم نے یہ جو ہے اقرار بھی کیا تھا کہ تمہیں جو جو احکامات یہ دیے جا رہے ہیں تم جو ہے اس پہ قائم دائم رہو گے. اور یہ تو پختہ عہد میں شامل تھا. پختہ عہد کیا تھا؟ وہ جب جو ہے وہ میثاقکم فوقکم الطور، وہ جو طور اوپر اٹھا کے وعدہ لیا تھا نا، یہ دیکھیں نا، اس کے ساتھ کیا ہے، از اذکروا، یاد کرو اس وقت کو. کون سا وقت؟ میثاقکم، میثاق کب لیا گیا تھا؟ فوقکم طور کے ساتھ لیا گیا تھا. تو یہ جو ہے یہ قرآن کا ایک اسلوب ہے، طریقہ ہے بیان کرنے کا. از یا ازا جب بھی آتا ہے تو اس کے ساتھ ایک معذوف جو ہے فعل اذکروا ہوتا ہے، اور وہ کسی پیچھے واقعے کو، کسی حقیقت کو، کسی چیز کو ظاہر کر. تو یہاں پہ میثاق ہے تو ہمیں کیا پتہ ہے، ہم نے پیچھے پڑھا ہوا تھا میثاق کے ساتھ آتا فوقکم الطور، پہاڑ اوپر اٹھا کے لیا گیا تھا. یہ دیکھیے جی، واو سا کاف جو ہے اس کے روٹ لیٹر ہیں. باب دربا سے آتا ہے، واساکا یو سیکو، یہ اصل ہے. استعمال میں جو ہوتا ہے تبدیل ہو کے واساکا یا سیکو اور سکن، یہ جو ہے استعمالی ہے. اس کے معنی ہوتے اعتبار کرنا، بھروسہ کرنا. جب یہ باب فتح سے آتا ہے دربا سے تو یہ اس طرح آتا ہے. باب جب فتح سے لاتے ہیں وسکا یوسکو وساکن، تو اس کے معنی ہوتے ہیں زنجیر یا رسی سے جکڑا ہونا، مضبوط ہونا. جیسے ایک آیت ہے سورت محمد کی، حتی اذا اسخنتموہم فشہدوا وساکا، یہاں تک کہ جب تم قتل کر چکو ان کو تو شدید کرو جھگڑا ہونے کو، یعنی قیدیوں کو مضبوطی سے. پھر یہ لفظ آتا ہے مواسکم، اسم. ہم نے میثاق استعمال کیا نا، وہ اسم ہے. یہ مفعولون کے وزن پہ آتا ہے، اور جو ہے اس میں ظرف کے بجائے اس میں ذات کے طور پر آتا ہے. یوں کہہ سکتے ہیں کہ بھروسہ کرنے کی جگہ اب یعنی پختہ وعدہ. وہ جو کہتے تھے نا کہ پختہ کیسے ہے، یہ میثاق بذات خود وہ لفظ ہے جس کے معنی ہے پختہ وعدہ. فلما اتوا موثقکم، تو پھر جب انہوں نے دیا یعقوب کو اپنا پختہ عہد، وہ جو بنی یامن کے بارے میں تھا کہ ہم جو ہے اس کی حفاظت کریں گے، اسے حفاظت گھر لے آئیں گے. اسی طرح یہی جو ہے وثوقہ کے معنی افل تفضیل، یعنی باب تفضیل سے آتا ہے. واحد مؤنث اس کا فلا کا ہوتا ہے، زیادہ پختہ یا سب سے زیادہ پختہ، انتہائی مضبوط. اسی طرح یہ میثاقن، یہ جو ہم استعمال کر رہے ہیں لفظ، یہ والا میثاق، اس کے دو پیش ہٹائے گئے کیونکہ مضاف بنانے کے لیے اس کو جو ہے وہ تنوین کو ہٹا دیتے. میفعلن کے وزن پر اس میں آلہ ہے. مثلا یہ میثاقن جکڑنے کی زنجیر یا چیز، یعنی پختہ عہد، پختہ وعدہ. پھر ہے باب افعال سے بھی آتا ہے، اوسکا یوسکو یوساکن اصلی ہے، اور تبدیل ہو کے آتا ہے اوسکا یوسکو اساکن، یعنی کسی کو جکڑنا، مضبوط باندھنا. اور پھر باب مفاعلہ سے بھی آتا ہے، وساکا یواسکو وساکن، اور اس کے معنی بھی ہوتا ہے یعنی باندھنا، پختہ عہد لینا، وعدہ کرنا. تو میثاق کے معنی ہوتے ہیں پختہ وعدہ. تو یہ تھی جی ہماری آج کی وہ آیت. آئیے اس کی شرح دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا تھا کہ وہ لوگوں کو قتل نہیں کریں گے، اور نہ ہی وہ ان کو ان کے گھروں سے نکالیں گے. غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے بنیادی حقوق کو کتنی اہمیت دی ہے، خاص طور سے اسے زندہ رہنے کے اور جائیداد رکھنے کے حق. وہ کہتا ہے کیا، ہم نے پختہ عہد لیا ہے، تم نے اس کا اقرار بھی کیا ہے، تم لوگ اس کے گواہ تھے، یعنی تمہاری غیر موجودگی میں یہ عہد نہیں لیا گیا. اپنا خون یعنی آپس میں ایک دوسرے کا خون، کیونکہ آپس میں ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانا گویا خود اپنے آپ کو تکلیف پہنچانا ہے.
اپنے آپ کو مت نکالو کا مطلب ہے من دیارکم، یعنی تم میں سے کوئی کسی کو نہ نکالے. جب کسی کو اس کے گھر سے نکال دیا جاتا ہے تو وہ خود کو ذلیل اور رسوا محسوس کرتا ہے. وہ جہاں کہیں جائے گا اجنبی ہی رہے گا. اسی طرح نکالے جانے کی صورت میں ممکن ہے کہ اسے سخت ترین تکالیف کا سامنا کرنا پڑے. یہ ایک طرح سے ہم مسلمانوں کے لیے بھی یاد دہانی ہے. آئیے ایک حدیث لیتے ہیں. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومنوں کی مثال ان کی دوستی اور اتحاد اور شفقت میں ایسی ہے جیسے ایک بدن کو بدن میں جب کوئی عضو درد کرتا ہے تو نیند نہ آنے اور بخار کی وجہ سے سارا بدن اس میں شریک ہو جاتا ہے. علم آپ کی باری ہے، آپ میں سے کوئی سے ایک بار دہرا لیں. جی سدرا اجاز، آپ نے ہینڈ ریز کیا، پلیز آپ دہرا دیجیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. وَإِذْ اور جب اخذنا ہم نے لیا میثاقکم پختہ وعدہ تم سے لا تسفکون کہ نہ بہاؤ گے تم دماءکم اپنے خون آپس میں ولا تخرجون اور نہ نکالو گے انفسکم اپنے آپ کو من دیارکم اپنے گھر اقرار کیا وانتم اور تم تشہدون گواہ ہو. جزاک اللہ خیرہ. آگے چلتے ہیں، اسباق کو ایک بار تو پھر دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا تھا کہ وہ نہ لوگوں کا قتل کریں گے، نہ انہیں ان کے گھروں سے نکالیں گے. اللہ تعالیٰ نے انسانی حقوق کو خاص اہمیت دی ہے. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ایک جسم کی طرح دیکھنا چاہتا ہے، گویا آپس میں ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانا خود کو تکلیف پہنچانا ہے. تو آئیے دعا کرتے ہیں. اے اللہ، تیرے ساتھ کیے گئے وعدوں کو توڑنے سے ہماری حفاظت فرما اور زندگی کے ہر گوشے میں تیری اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما. پلان بنائیے، مثال کے طور پر انشاءاللہ میں ہر انسان کے جان و مال کا ہر ممکن خیال رکھوں گا یا رکھوں گی. اسما دیکھتے ہیں. مساق کی جمع مواسق، دم کی جمع دماء، نفس کی جمع انفس اور نفوس، دار کی جمع دیار. 3 حرفی صحت مند افعال میں صفقہ یسفکو اسفک، صافکن مسفوکن صفکن. سین کاف مادہ سے باب ضربہ سے آتا ہے. شاہدہ یشہدو اشہد شاہد مشہود بھی ان شہادہ. شین ہا دال سے باب سمیہ سے آتا ہے. تو یہ جی صفقہ کا ٹیبل ہے، آپ میں سے کوئی اس کی 6 چابیاں کروا دیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیں آپ نے شروع کر دیا ہے، گل کر دیجئے، ورنہ وہ ہینڈ تو اس نے ریز کیا ہوتا. چلیں اس سے دوسرا کرا لیتے ہیں، آپ کرائیے بہن. صفقہ یسفک اسفک، صافکن مسفوکن صفکن. اس نے بہایا، یہ باب ضربہ سے ہے. اس کا مادہ ہے سین فا کاف. اگلا ہے جی شاہدہ. جی سسٹر فرا، آپ نے سب سے پہلے ہینڈ ریز کیا ہوا، پلیز آپ دہرا دیجئے اس کے 6 چابیاں. شاہدہ یشہد اشہد شاہد مشہود شہادات شہود. شاہدہ باب سین ثلاثی مجرد مادہ شین ہا دال شاہدہ اس نے گواہی دی. جزاک اللہ. یہ باقی ہینڈ ریز رکھیں، اگلے ٹیبل ان سے کراتے ہیں. آگے جی کمزور افعال حمزہ والے اور یکساں حروف، اس میں ہے اخذا یاخذو خذ آخذن ماخوذن اخذن. حمزہ خازال سے جو ہے باب نصرہ سے آتا ہے، تو اخذا ہے، باری ہے. جی سسٹر شمیلہ عرفان، جی بہن کرائیے یہ. أخذ يأخذ خذ آخذ ماخوذ أخذ. باب ناصرہ، اور یہ اس کا مادہ ہے
حمزہ خوازال، اس نے پکڑا یا اس نے لیا. جزاک. تو آگے مزید فی میں ہے اخرجا یخرجو، اخرج مخرجن مخرجن اخراجن. حمزہ یہ سوری خاراجیم جو ہے مادہ سے جو ہے یہ باب افعال سے آتا ہے، پیٹرن اس کا اسلمہ ہے. اکرا یکرو اکرر مکرر مکرر اقرار، یہ جو ہے کاف را را جو ہے مادے سے باب افعال سے اسلمہ کا پیٹرن ہے. تو اخرجہ کا ٹیبل ہے جی. سسٹر سدرا اجاز آپ کی باری ہے، پلیز آپ کرا دیجئے. أخرج يخرج أخرج مخرج مخرج إخراج. باب افعال سے ہے یہ، اور اس کے مادہ ہے خراجین، اور اخرجہ اس نے نکالا. اس ٹیبل میں دو باتیں خاص ہیں. کیا دو باتیں اس ٹیبل کی خاص ہیں جو ہمیں یاد ہونی چاہیے؟ سر پیش والا مدارے. جی ہاں، ایک تو پیش ہے، اور آپ سے تو نہیں پوچھا، یہ تو جو اس وقت سوال ٹیبل کر رہی تھی تو اس کا سوال تھا، آپ سوری. کہاں سے ٹپک پڑی. جی سدرا اجاز، میں نے آپ سے یہ سوال پوچھا اس ٹیبل میں دو خاص باتیں جو ہمیں پتہ ہونی چاہیے وہ کیا کیا ہے؟ سر ایک تو اس کا مضارع جو ہے وہ گڈ. پیش سے مضارع چاہیے اس ہے. کا پیش سے آئے گا، کیوں؟ ہوں. وجہ بھی پتہ ہونی چاہیے کیوں. سر اسلمہ کے پیٹرن پہ اسلمہ، اور جو شروع میں حاسبہ والا تھا، اسلمہ والا تھا، ان تینوں کے ہم نے پڑھے تھے کہ پیش سے آئیں گے. اگر حرفی کا اگر جو ہے چار ماضی چار کا حرفی پہلا صیغہ چار حرفی ہو، ہی ہو. اس میں چار حرف آ رہے ہوں پہلے صیغے میں ماضی کے کسی ٹیبل میں، تو اس کے ہوں. دائرے پہ سب پہ پیش آئے گا. ایک تو یہ بات تھی. پیش آئے گا. ہوں. دوسری کیا بات تھی؟ چلیں کسی اور کو پتا ہے تو وہ بتا دے. حمزہ والا ہے. حمزہ زیر آئے گی تیسرے کے نیچے. ہاں. سر کسی امر. مخرج مخراجن. سر میں بتاؤں سر امر کی زبر ہے. ہاں امر اس کا ہمیشہ سر زبر سے آئے گا اور حمزہ لگ کے آئے گا، چاہے حمزہ کی ضرورت ہو یا نہ ہو. چار حرفی باب افعال کا امر جب بھی بنے گا حمزہ لازمی آئے گا، اور حمزہ زبر کے ساتھ آئے گا. باقی جتنے بھی ہم نے جو ہے افعال امر بنائے ہیں ان میں یا تو پیش آتا ہے یا زیر آتا ہے، اور وہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ زبر نہیں آ سکتا. یہ QC 1-2 تک کے لیول کی بات ہے. جب آپ QC 3 میں آ جاتے ہیں تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جب بھی یہ چار حرفی مادے کا آئے گا اور باب افعال سے آئے گا تو امر میں حمزہ آئے چاہے ضرورت ہے یا نہیں، اور حمزہ زبر والا آئے گا. یہ خاص بات تھی اس کی. تو یہ دو باتیں یاد رکھیے گا. آگے چلتے ہیں جی. اقرا اقرا سمینہ جاوید آپ کی باری ہے، پلیز بہن کرائیے اس کی چابیاں. انمیوٹ کیجیے اپنے آپ. اقرا یقر اقر اقر لا تقر سوری مقر مقر اقرار. جی سمینہ دورانی آپ نے بھی ہینڈ ریز کیا تھا، دو بار ریز کیا تھا، پلیز آپ آ جائیے، آپ اس کی جو ہے 6 چابیاں کرائیے. سمینہ دورانی کیا کلاس میں ہیں؟ جی کرائیں بہن. جی سر. اقرر یقر اقرا اقرر مقرن مقرن اقرار. اس نے اقرار کیا. اس کا فعال ہے اجلا فی، اور الف کاف را. اس کے مادہ کاف را را سر سوری. اچھا اس ٹیبل میں تین باتیں ہیں. اس ٹیبل میں تین اہم باتیں. پہلی بات یہ چار حرفی ہے، حمزہ سے شروع ہو رہا ہے ماضی کے پہلے سے، اس لیے اس کے مضارع میں سب پہ پیش آئے گا. یکرو یکرونا تکرو اکرو تکرونا نکرو تکرو. دوسرا چونکہ چار حرفی حمزہ والا ہے اس لیے اس کا امر جو ہے حمزہ سے بنے گا.
اکرا اکرو لا تکرا لا تکرو مکرن مکرن اقرار. تیسری اہم بات یہ ہے کہ یہ دو یکساں حروف کے ساتھ ہے اس کا مادہ کاف را را. تو یکساں حروف والے جتنے بھی افعال آئیں گے، چاہے 3 حرفی ہوں چاہے 4 حرفی ہوں، چاہے ثلاثی ہوں چاہے جو ہے وہ رباعی ہوں، ان سب میں امر جو ہے 2 طرح آئیں گے. ایک شد کے ساتھ آئے گا، ایک شد کے بغیر آئے گا. اکرا اکرو لا تکرا لا تکرو یہ شد کے ساتھ ہے. جب یہ شد کھل جاتی ہے اکرر اکررو لا تکرر لا تکرر لا تکرر لا تکرر، یہ پیش کے ساتھ ہے اس کے. تو یہ جو ہے آپ نے یاد رکھنے ہیں 3 پوائنٹ، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اب اس کا دیکھیں اکرا اکرا، یہ تو یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ فرق آپ کر سکتے ہیں کہ ماضی کے اندر جو ہے وہ زیر نہیں ہے اور جو ہے امر میں زیر ہے، تو اس سے فرق کر لیں. لیکن امسا، امسا کا ٹیبل کرتے ہیں، امسا یمسو امسا امسس. اب اس میں ماضی اور امر کے اندر فرق نہیں ہے، دونوں ایک جیسی ہیں. تو ایک اسٹوڈنٹ کو بڑا پرابلم ہوا اور اس نے اس پر بڑا احتجاج بھی کیا. اس نے کہا جی دیکھیں یہ ٹیبل کتاب میں بھی اس کا جو ہے امر مسا آ رہا ہے، آپ نے جو سلائیڈیں ہمیں دی ہیں اس میں بھی یہ دیکھیں 6 چابیوں میں مسا آ رہا ہے. میں نے مسا ٹھیک کیا، میرا نمبر چلا گیا. خیر وہ تو ثانوی بات ہے، نمبر چلا گیا آ گیا کیا ہو گیا. بات یہ تھی کہ کنسیپٹ کی کہ اس ٹیبل میں اس نے یہ بھی دیا کہ اس کا ماضی کا صیغہ بھی ڈھونڈے، مضارع کا بھی ڈھونڈے، اس میں فاعل بھی ڈھونڈے، اس میں جو ہے وہ امر بھی ڈھونڈے، اس میں جو ہے معنی بھی ڈھونڈے وغیرہ. اور وہاں اس نے امسا ایک بار دیا، ایک دفعہ امسس دیا. اب ان کا اصرار یہ تھا چونکہ ٹیبل جو ہے وہ امر کا چونکہ وہ بنتا ہے کتاب میں، اب مسا دیا ہے تو انہوں نے جو ہے مسا ٹک کر دیا. اب یہ انہوں نے نہیں دیکھا کہ جو دیے گئے اور پوچھے گئے لفظ ہیں وہ برابر ہیں. اگر وہ مسا کو جو ہے امر لے لیتے ہیں تو ماضی کے لیے اس میں ان کے پاس کوئی چوائس نہیں رہا، کیونکہ انہوں نے جو ماضی کا صیغہ تھا اسے امر پہ فٹ کر دیا کیونکہ دونوں ایک جیسے ہیں. اور یہ دیکھتے ہوئے کہ ایک کلیئر کٹ جو ہے وہ امر دیا گیا تھا امسس، اس کو انہوں نے مس کر دیا. تو یہ بات اس لیے میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ یکساں حروف والے جتنے بھی ٹیبل آئیں گے، جتنے بھی ٹیبل آئیں گے، چاہے وہ ثلاثی مجرد سے آئیں یا جو ہے رباعی سے آئیں، ان کا امر جو ہے ہمیشہ 2 طرح بنے گا، ایک شد کے ساتھ ایک شد کے بغیر. ان میں تھوڑا سا ترجمے میں بھی فرق ہوتا ہے، یہ یاد رہے. کیا ہوتا ہے یہ پھر کسی وقت کے لیے رکھ دیتے ہیں. تو آئیے چلتے ہیں گرامر کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر ایک سوال پوچھنا تھا سر، یہ جو اقرر والا ہے یہ حمزہ کا کہلائے گا یا ڈبل حرف والا کہلائے گا؟ یہ دونوں میں کاؤنٹ ہوگا، لیکن نہیں ٹھیک. دو میں کیوں کاؤنٹ ہوگا؟ پیچھے آ جاؤ پیچھے آ جاؤ. ہاں اس کے روٹ لیٹر کیا ہے سسٹر؟ قاف را را، کاف را را میں حمزہ آ رہا ہے؟ وہ پھر یہ ڈبل نہیں، وہ لیکن وہ اس طرح آ رہا تھا نا تو بعض دفعہ نا پھر گڑبڑ ہو جاتی ہے. سر یہ افعال کا دیکھو میری بات غور ہے سے، نا، ہم نے مادہ پلیز مادہ سے دیکھنا ہے اس کو، میری بات مادہ کہہ غور رہے سے سنیے، میری بات غور سے سنیے اور پلے باندھ لیجیے. جب بھی آپ نے کسی لفظ کا اگر یہ تعین کرنا ہے کہ آیا یہ صحیح افعال میں سے ہے یا یہ جو ہے وہ کمزور افعال میں سے ہے، آیا یہ حمزہ والے میں سے ہے یا یکساں والے میں سے، اس کے روٹ لیٹر دیکھیں. اگر روٹ لیٹر تینوں جو ہیں وہ صحیح حروف ہیں جن میں نہ حمزہ نہ یکساں حروف ہے، نہ کوئی کمزور حرف الف واو یا نظر آ رہا ہے، تو وہ یکساں وہ صحیح الفاظ کا. اگر اس میں 3 روٹ لیٹر میں آپ کو کوئی کمزور حرف مل رہا ہے، سے واو نظر آ رہا ہے یا آ رہا ہے، الف تو روٹ لیٹر ہوتا ہی نہیں. پلیز جن کا شور ہو رہا ہے اسے انیزہ آپ کا مائک کھلا ہو، تو اسے جو ہے وہ تو الف تو ہوتا نہیں، لہذا واو یا نظر آئے تو کمزور. اگر روٹ لیٹر میں آپ کو 2 یکساں حرف نظر آئے تو یکساں. اگر روٹ لیٹر میں آپ کو حمزہ نظر آئے
پھر جو ہے یہ کیا ہوگا حمزہ. ہاں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ روٹ لیٹر کے اندر حمزہ بھی آ جاتا ہے اور یا بھی آ جاتا ہے. یہ خاص قسم کے افعال ہوتے ہیں جس میں بعض اوقات دو کمزور حرف بھی آ جاتے ہیں. ان کی اپنی کیٹیگریز، ان کے اپنے نام ہیں جو آپ ایڈوانس لیول پہ پڑھیں گے، تو اس وقت ان کو ہم نہیں ڈسکس کرتے. اس صورت میں اگر روٹ لیٹر میں آپ کو حمزہ بھی نظر آ رہا ہے کمزور حرف بھی، تو آپ کہیں گے یہ حمزہ والا بھی ہے کمزور والا. اگر اس میں جو ہے آپ کو روٹ لیٹر میں جو ہے وہ دو یکساں حروف بھی مل رہے ہیں اور ایک حمزہ مل رہا ہے یا واو مل رہا ہے، پھر جو ہے وہ کمزور بھی ہے اور یکساں والا بھی ہے. اب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس سوال میں ٹک کرنے کے لیے دو آپشن ہے، پھر تو آپ اس کے لیے دونوں آپشن ٹک کریں گے تب جواب درست ہوگا. اور اگر آپشن ایک دیا ہے تو پھر یہ دیکھیں گے روٹ لیٹر میں پہلے کیا چیز آ رہی ہے. اگر پہلے حمزہ آ رہا ہے پھر اسے حمزہ والا کریں. اگر پہلے شروع میں ایک کمزور حرف آ رہا ہے اسے کمزور حرف دیں. ٹھیک ہے. اور اگر دونوں آپشن ہیں پھر دونوں آپشن کریں گے. یہ روٹ لیٹر پہ ہوگا. چلیں جی کافی ٹائم ہم نے لگا لیا، واپس آئیں جی. گرامر بھی پڑھنی ہے. ہم نے اب تک جو ہے یہ دو ٹیبل پڑھ لیے مؤنث کے. ایک تو ہم نے ثلاثی مجرد سے کیا تھا، فعلت، تفعلو، افعلی، لا تفعلی، فاعلۃ، مفعولۃ، فعل. پھر ہم نے جو ہے مزید فی سے ایک پیٹرن لیا تھا، اسلمت، تسلمو، اسلمی، لا تسلمی، مسلمۃ، مسلمۃ. اور جو ہے پھر اس کے بعد ہم نے تسنیہ کے دو جو ہے پڑھنا شروع کر دیے تھے، فعلا، یفعلان، افعلا، لا تفعلا، فاعلان، مفعولان. یہاں تک ہم نے کر لیا ہے الحمدللہ. آج بھی ہم اسی جو ہے فعلا کے ہی یہ جو ہے جو دو کے پیٹرن ہے نا، اسی پہ ہم جو ہے کچھ اور چیزیں دیکھیں گے اور مجہول اگلی کلاس میں پڑھیں گے. اور کرومہ اس کے بعد پھر جو ہے وہ اس میں مکان، اس میں صفہ، اس میں تبدیل، اس میں مبالغہ اور جمع مکسر جائیں گے. تو اور یہ جو گرامر ہے یہ اس کے بعد شروع کریں گے، تو پھر یہ وہاں پہ ہم اسے دہرایا کریں گے. ابھی فی الحال اسے ایسے ہی رہنے دیجیے. تو اس میں ہم نے کیا کیا پڑھ لیا ہے؟ ہم نے ثلاثی مجرد مؤنث کا ٹیبل کر لیا، مزید فی کا مؤنث کا ٹیبل کر لیا، دو کے صیغے کر لیے. یعنی صرف کے اندر یہ دو چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں. آج یہ صرف جو دو کے صیغے ہیں اس کو ایک بار اور دیکھتے ہیں. ہما وہ دونوں، انتما آپ دونوں، ربہما ان دونوں کا رب، ربکما آپ دو کا رب، ہما ان دونوں کا، انتما آپ دونوں، ربہما ان دونوں کا رب، ربکما آپ دونوں کا رب، فعلا ان دونوں نے کیا، فعلتما آپ دونوں نے کیا. یہ ہم نے پڑھا تھا، اسے ہم نے دہرا لیا. آج جو ہے مضارع، امر و نہی اور فاعل میں دو کے صیغے ہم دیکھیں گے. مضارع میں پہلے دیکھتے ہیں. ہمارا ٹیبل تھا یفعلو، یفعلون. اب دو کا صیغہ آ گیا تو اس کا کیا ہے؟ الف نون سے ہوتا ہے. یفعلو، یفعلونا، یفعلونا سے کے درمیان یفعلانے، یفعلو، یفعلانے، یفعلو، یفعلو، یفعلانے، یفعلو، یفعلو، یفعلانے، یفعلو. ہم نے کہا تھا تفعلو، افعلو، اس میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہے. تفعلونا یہ جمع کا پڑا تھا، اب دو کا صیغہ آ گیا ہمارے پاس، وہ ہے تفعلانے. یہاں ایک کے لیے تھا تفعلو، دو کے لیے تفعلانے، جمع کے لیے تفعلونا. تفعلو، تفعلانے، تفعلو، نفعلو، نفعلونا. اب ہمارا یہ ٹیبل جو ہے وہ مذکر کے لیے مکمل ہو گیا. کیا ہو گیا؟ یفعلو، یفعلانے، یفعلونا، تفعلو، تفعلانے، تفعلونا، افعلو، نفعلو. یہ 7 صیغوں کا ہوتا ہے. اب مؤنث کے بھی اسی طرح ہیں. تو یہ دیکھیے، ہما انتما، ربہما، ربکما، فعلا، فعلتما. اب مضارع کا کیا آئے گا؟ دو کے لیے مضارع ابھی ہم نے پڑھا، کیا آئے گا بھائی؟ یفعلانے، یفعلانے، تفعلانے، تفعلانے، یفعلانے، تفعلانے، یفعلانے، تفعلانے. اچھا اب ان چاروں کو دیکھیے، ہما انتما، ربہما، ربکما،
فعلا فعلتما، یا فعلانے تفعلان. یہاں تک ہم نے کر لیا. پلیز میوٹ رکھیں ساجدہ. حل یا فعلانے کیا جواب ہوگا؟ نعم یا نعم فلانے. فلانے. نعم یا فلانے. حل تفعلانے. نعم افلانے. نفعلو نفعلو نفعلو. نہیں، پہلے جس نے جواب دیا میں اس سے تو تھوڑا سا پوچھ گچھ کر لوں. یہ سوری سر. کیا چیز کہی تھی اور کیا تھا؟ سر وہ جلدی میں نکل گیا تھا. یہی تو پکڑ ہے. چلیں جی پھر سے کوئی بات نہیں. حل یا فلان خیرہ. نعم نعم يفعلان. فلانے خیرہ. ٹپ رکھیں. یا والے ہوا ہما اور ہا والے صیغوں کے سوال جواب میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے، چاہے وہ ماضی میں آئے مضارع میں آئے. ماضی میں ہوا ہما اور ہا کے ساتھ آتے ہیں، مضارع میں یا کے ساتھ آئیں گے، اور یہ جو ہے تا کے ساتھ آتا ہے مؤنث کا. ان کا صیغہ نہیں بدلتا سوال جواب میں، ایک ہی رہے. حل تفعلان خیرہ. نعم نفعل خيرا. نفعلان کی آواز. نفعلو خیرہ. اچھا اچھا میں بھول گیا. چلے آئیے امر و نہیں کے صیغے لیتے ہیں. ہم نے کہا تھا افعل افعلو، افعل افعلو، لا تفعل لا تفعلو. یہ ہم QC1 سے کرتے آ رہے ہیں. ہم نے کیا تھا نا افعل افعلو لا تفعل لا تفعلو، اجعل اجعلو لا تجل لا تجل، افتح افتح لا تفتح لا تفتح، اذکر اذکر لا تذکر لا تذکر، انصر انصر لا تنصر لا تنصر، اعبد اعبد لا تعبد لا تعبد، اخلق اخلق لا تخلق لا تخلق، اضرب اضرب لا تضرب لا تضرب، اسمع اسمع لا تسمع لا تسمع، علم علم لا اعمل اعمل لا تعمل. یہ ہم QC1 سے کرتے ہیں، یہ تو کوئی چیز نہیں ہے. اب ہم مؤنث کا دیکھنا ہے. مؤنث میں کیا ہوتا ہے؟ یا لگ جاتی ہے. ہما انتما، ربہما ربکما، فعلا فعلتما. تو مضارع کے لیے کیا لاؤں؟ مضارع کے لیے دو کا صیغہ چاہیے. تفعلان. تفعلانے کیسے آئے گا؟ سر یفعلان. یہ تو غیب کا ہے، تو یفعلانے تفعلانے. اسی لیے میں فلانے. نہیں دکھا رہا تھا کہ آپ کو یہ کنسپٹ ہونا چاہیے کہ پہلے یا آئے گا پھر تا آئے گی. ہماری صیغے یہ ہیں، پہلے ہم مؤنث وہ جو ہے مذکر غائب کو لیتے ہیں، پھر جو ہے حاضر کو لیتے ہیں، پھر متکلم کی بات کہتے ہیں، پھر مؤنث کی بات کہتے ہیں. یہ ہماری ترتیب ہے. اگر یہی ترتیب ہے تو امر کیا ہوگا دو کا؟ افعلا. افعلی. لا تفعلا. لا تفعلا. نہیں نہیں، افعلا لا تفعلا. فعلا. افعلا لا کرو. تفعلا. لا تفعلا لا. مت کرو تم ٹھیک دونوں. ہے جی. یہاں تک ہم نے دو کے صیغے کیا کر لیے؟ ماضی دیکھ لیا، مضارع دیکھ لیا، امر و نہیں دیکھ لیا. یہ ہمارا ٹیبل پورا ہو گیا دو کا. تو آئیے چلتے ہیں. افعلا کیا جواب ہوگا؟ سوف. ایک منٹ سر. افعلا. سوف. سر نفعلو. نفعلو. ویری گڈ، ایکسلنٹ. 10/10 اس کے لیے. امر کا جواب ہمیشہ مضارع میں ہوتا ہے، اور اگر دو کے لیے ہو یا جمع کے لیے، سب کے لیے نحنو یعنی نفعلو ہی ہوگا. افعلا سے نفعلو کیا. لا تفعلا کیا جواب ہوگا؟ سر نفعلو. نفعل. نفعلو تو ہوگا، تو اس کے ساتھ لا بھی تو لا. لگے گا کہ نہیں لگے لا گا؟ نفعلو. لا پھر کس لیے لگا ہے؟ لا نفعل. لا نفعل. اب غور کیجئے، لا نفعلو، یہ لا کیا ہے؟ نافیہ ہے. کیوں؟ لام پہ پیش سالم ہے. اگر یہ ناہیہ ہوتا تو یہ کیا ہوتا؟ لا نفعل.
لا نفعل لا نفعلو ہوتا، اگرچہ لا نون والا نہیں ہوتا کبھی بھی، ہمیشہ اس کا ایک اور پیٹرن ہے، وہ ایڈوانس لیول میں آپ کو پڑھائیں گے۔ افعل خیرہ، جواب دیجئے۔ نفعل خیرا، لا تفعل شرہ، لا نفعل لا شرا، نفعل شرا، نفعل شر، اب ہم اس میں فاعل اور مفعول کی طرف آتے ہیں کہ دو کے لیے ہم کیا کریں گے۔ ہما انتما، ربہما ربکما، ربکما، فعلا فعلتما۔ فعلتما، تو ماضی کے یہ تو ہو گیا ماضی، مضارع میں کیا لاؤں؟ یفعلان یفعلان یفعلان، تفعلان۔ تفعلان، تفعلان، امر کے لیے کیا لاؤں؟ اب تو امر بھی بنا لیا ہے۔ افعلا، فعلا تفعلا، تفعلا، افعلا لا تفعل، تفعلا، یہاں تک ہم نے پکا کر لیا ہے۔ اب چلتے ہیں جی فاعل اور فعل۔ نصرہ سے ہم دو کے صیغے لیتے ہیں، مثلا ہما انتما، فاعلان، مفعولان، ربہما ربکما، نصرہ کہہ دیا۔ نصرتما۔ اس کا مضارع کیا لاؤں؟ ینصرانی ینصرانے ینصرانی تنصران، ینصران، تنصران، تنصران، انصرا لا تنصر۔ لا تنصران، تنس، آپ کسی بھی فعل سے تنصرا، پریکٹس کر سکتے ہیں۔ وہ جو آپ کے 11 افعال ہم نے آپ کو کہیں کہ مضبوطی سے پکڑیں QC1 والے، ان پہ آپ سب کی پریکٹس کر سکتے ہیں۔ ہما انتما ربہما ربکما، سرا کی جگہ آپ کر دیں یہاں پہ جو ہے جالا جالا جالتما، یجلانے تجالانے، اجعلا لا تجعلا، دو کا ہی کرنا ہے نا، دو کے یہی یہ پیٹرن یہی رہے گا، افعال فٹ کرتے جائیں۔ مثلا دربا سے آپ کرنا چاہتے ہیں ہما انتما ربہما ربکما، دربا دربتما، یدربانے تدربانے، ادربا لا تدربا، کوئی بھی فعل فٹ کر سکتے ہیں۔ پیٹرن آپ کو دیا جا رہا ہے۔ مثلا نصرہ سے کیا تھا، اب آگے علامہ سے کر لیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ مزید فی کا۔ ہما انتما ربہما ربکما، ماضی میں آپ کو دے رہا ہوں علامہ علمتما، علم، مضارع آپ دیجئے مجھے۔ یعلمان، تعلمانی تعلمانی، یعلمانے تعلمانے، پیش کے ساتھ آئے گا، 4 حرفی ہے، لہذا پیش کے ساتھ جو ہے مضارع۔ اب امر بھی بنا دیں اس کا، علما علما لا تعلم، لا تعلما، علما لا تعلم۔ لا تعلما، اس کا مطلب ہوا کہ ہم مزید فی کا بھی کوئی بھی فعل اس میں فٹ کر سکتے ہیں۔ مثلا حسبہ ہے، ہما انتما ربہما ربکما، حسبہ حسبتما، یحسبانے تحسبانے، احسبا لا تحسبا، کیونکہ 4 حرفی ہے، حمزہ کے ساتھ آئے گا احسبا اور لا تحسبا۔ اسلمہ سے لیتے ہیں جی، ہما انتما ربہما ربکما، ماضی ہے اسلما اسلمتما، مضارع آپ بتائیں گے۔ اسلم، یسلمانی، یسلمانی تسلمانی، تسلمانی، یسلمانے تسلیمانے، سیدھی سی بات۔ اور امر بھی بتا دیجئے۔ اسلما لا اسلما لا تسلما، لا تسلیما، اسلیما لا تو 4 حرفی ہے، حمزہ آئے گا زبر کے ساتھ آئے گا، باب افعال کا، اسلم لا تسلم۔ لا تسلم، تو ہوم ورک میں آپ سامی اور قذابہ سے دو صیغے بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح سورۃ رحمان میں 2 کے بہت زیادہ صیغے ہیں، جیسے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تُكَذِّبَانِ، یہ وہ صیغہ ہے۔ تو ہم نے دیکھا فعلت فعلنا، فعلتی فعلتم، فعلتن فعلنا، یہ ماضی تھا۔ مضارع تفعلوا یفعلنا، تفعلینا افعلوا، تفعلنا نفعل، افعلی افعلنا، لا تفعلی لا تفعلنا، فاعلۃ مفعولۃ۔ ایک تو یہ ٹیبل ہے، یہ آپ کا QC4 میں ایک ٹیبل آپ نے یہ پکا کرنا ہے 3 حرفی مؤنث کا، اور ایک جو ہے 4 حرفی لیا ہے، مطلب مزید فی کا لیا ہوا ہے۔
اسلمت اسلمنا اسلمتی اسلمتو اسلمتن اسلم تسلمو یسلمنا تسلمینا اسلم تسلمنا نسلم اسلمی اسلمنا لا تسلمی لا تسلمنا مسلمات مسلم. تو یہ دو ٹیبل آپ کے کورس میں QC4 میں مؤنث کے ایک 3 حرفی ایک جو ہے 4 حرفی. تو آئیے دیکھتے ہیں فکروں کے معنی لکھیے. ولا تخرجون انفسکم من دیارکم. جی ترجمہ کیجئے. اور اور نہیں نہ تم نکالو گے اپنے آپ کو اپنے گھروں سے اپنے گھروں سے. ثم اقررتم. پھر تم سب نے اقرار کیا. جمع بتائیے مساق کی. مواسی مواسیقو دم کی. دماغ دماغ نفس. انفس انفس نفوس دار. دیار دیارن 6 چابیاں آپ نے ماشاءاللہ ٹیبل دیکھ لیے ہیں. اخذا کی بھی ہم نے کر لی. اسی طرح جو ہے صفا کا تھا ٹیبل. شاہدہ اخرجا اقرا یہ ہم نے کر لیے. اب آپ یہ گرامر میں آئیے اس کے سوالوں کے جوابات دیجئے. کیا ہے عربی بنائیے. کیا وہ دونوں نیک کام کرتے ہیں؟ کیا عربی ہوگی؟ حل یفعلان خیرا حل یا فلانی خیرہ. اوکے اردو میں ترجمہ نام نفعلو خیرہ. جی ہاں جی ہاں ہاں ہم نے بلائی کی ہم نے بلائی کی ہم نے بلائی بلائی کی کی. کہاں سے آگی بہن کی کا ترجمہ آپ کہاں سے لائیں گے؟ کرتے ہیں ہم سب بھلائی کرتے ہیں. جی ہاں بلائی کرتے ہیں. ہم بھلائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے سب نہیں آئے گا. وہ کرتے ہیں کہ اندر اس سب کا معنی آ جاتا ہے. حل انتما ناصرانی. نام نحن ناصرانی فعلا سے 2 کے سیغے بنائیے فعل مضارع میں. یفعلانی جی یفعلانی تفعلانی تفعلانی امر و نہیں سے بھی 2 سیغے بنائیے 2 کے. افعلا افعلا لا 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 تفعلا اس میں فاعل و مفعول بنائیے 2 کے. فاعلانی مفعولانی چلے اب آپ کو آج ایک کام کی بات سکھاتے ہیں. ہم نے ٹیبل آج پچھلے آپ کو میں نے 3 ضمائر کے ٹیبل پورے کر کے دیے تھے. منفصل متصل اور جو ہے ایہ کے ساتھ. آج آپ کو میں پورا ٹیبل جو ہے 14 صیغوں کا گردانوں کا کرا دیتا ہوں. ہوا ہما ہم. ٹھیک ہے. انتا انتما انتم. انا نحنو نحن. یہ آپ کا پورا ٹیبل. پلیز میوٹ رکھیں بہن میوٹ رکھیں. مؤنث کے کیا ہوں گے؟ ہیا ہما ہن. انتی انتما انتن. اور یہ انا نحنو نحنو ایک ہی سی ہے. اب یہ آپ کا پورا کمپلیٹ ٹیبل ہے گرامر میں جو کہ ہم اس طرح نہیں کراتے کیونکہ نحنو جو ہے وہ مذکر مؤنث کے لیے ایک ہی لیتے ہیں آنا. لیکن میں نے آپ کو پورے کرا دیے. انہیں گن لیجئے. یہ کیا ہے 3 3 6 اور 3 9 9 اور 9 18. 9 جو ہے وہ مذکر کے 9 مؤنث کے پورا ٹیبل ہے. ہوا ہما ہم انتا انتما انتم انا نحنو نحنو ہیا ہما ہم نہ انتی انتما انتم انا نحنو نحنو. آئیے اس پہ آپ کو ایک ٹیبل بنا کے دیتا ہوں. ایک فعل لیتے ہیں. فعلا 2 کے لیے فعلا. جمع کے لیے فعلو. سامنے والے کے لیے فعلتا. 2 کے لیے فعلتما. جمع کے لیے فعلتم. اپنے لیے فعلتو. 2 کے لیے فعلنا اور جمع کے لیے بھی فعلنا. مؤنث کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ فعلت. 2 کے لیے کیا کہیں گے؟ فعلتا. جمع کے لیے فعلنا. سامنے والے کی فعلنا فعلتی فعلتی اور فعلتما اور فعلتن. فعلتو فعلنا فعلنا. یہ آپ کا مثالی ٹیبل ہو گیا. ٹیبل اسی طرح کرائے جاتے ہیں 14 صیغوں میں کرایا جاتا ہے. وہ نحنو کو دوبارہ ریپیٹ نہیں کرتے.
فعلا فعلا فعلو فعلتا فعلتما. چلیں جی ریکارڈنگ دوبارہ سے سر شروع. آپ نہیں نظر آ رہے. ہاں میں کیوں نظر آؤں گا؟ مجھے آپ لوگوں نے ہٹا جو دیے وہاں سے. نہیں سر. اچھا چلیں جی آگے چلتے ہیں، ٹائم کم ہے، سوالات تیزی سے دیکھیے. فعل مضارع سے تثنیہ کے کیا ہوتے ہیں صیغے؟ یفعلانے، تفعلانے. اس میں مفعول سے تثنیہ کے صیغے ہوتے ہیں منصوران، معلمان. علمہ کا ترجمہ ہے تم دونوں سکھاؤ. مسلمان کا مطلب ہے دو حکم ماننے والے، وہ دو جن پر اثر ہوا. مفعولان. حل تعلمان القرآن، نام نعلم القرآن. حل انتما منصوران، نم نحن منصوران. اسلم للہ، نسلم للہ. ونادہما ربہما، اور ان دونوں کے رب نے پکارا ان دونوں کو. وَأَقُلَّكُمَا، اور کیا میں نے نہیں کہا تم دونوں کو. 7 ہوم ورک آپ کو پتہ ہے، تو آئیے دعا کرتے ہیں. اے اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر. اللہ حافظ. آپ کا اگر کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، پوچھیے. جی کوئی سوال نہیں ہے تو چلیے ایک سر دفعہ پھر. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ بالکل آ رہی ہے، آپ سوال کریں گے تو میں. سر یہ 2 نئے کانسیپٹس ہیں نا سر، یہ جو مرکب جی سر، یہ مرکب اضافی توصیفی اور یہ لا ناہیہ اور نافیہ، یہ سر پلیز ڈیٹیل میں بتا دیں گے. آلریڈی ان سلائیڈ پہ ہم اسے ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکے ہیں کہ اگر 2 اسم ایسے آئیں، اسم جمع اسم، جو چاروں اسپیکٹ سے ایک جیسے نہ ہوں، پھر وہ مرکب توصیفی ہوتے ہیں. اگر وہ چاروں اسپیکٹ سے ایک جیسے ہوں، یعنی عدد میں، جنس میں، وسعت میں، اور جو ہے وہ حالت میں، تو پھر جو ہے وہ مرکب توصیفی ہوتے ہیں. دوسرا تھا یہ 2 کا صیغہ، یہ آگے بھی چلیں گے، بار بار آئیں گے جب تک ہم ان کو کورسز کو کر رہے ہیں. کوئی 4 اس میں بار بار ہم اسے دہرائیں گے. چلیے ایک بار پھر دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر. اللہ حافظ.